أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا سورہ بقرہ کا یہ ایک دوسرا رکوع شروع ہو. سورہ بقرہ کا یہ ایک پانچواں مضمون الحمدللہ ہمارا شروع ہو رہا ہے. ایک بڑی اہم بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو. آپ کو یہاں پر سورہ بنی اسرائیل جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کے اندر یا بنی اسرائیل نظر آ رہا ہے. یہ آیت نمبر 40 ہے. یہاں سے یہ یا بنی اسرائیل کا ایک قومہ شروع ہوتا ہے. قومہ سمجھتے ہیں نا، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں درمیان میں، تحریر کے درمیان ایک قومہ آتا ہے، اس کے اندر ایک الگ سے ایک مضمون ہوتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ یہاں سے سورہ بقرہ کے اندر مسئلہ چل گیا تھا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ صفحہ نمبر 20. صفحہ نمبر 20 میں سورہ یا بنی اسرائیل آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ جو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو یا بنی اسرائیل یہاں سے یہ صفحہ نمبر 20 پہ ہے سورہ بقرہ کا، اور یہاں پر یا بنی اسرائیل جو آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے. تو یہاں مکمل بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مکمل بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں، اور مکمل بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے تعارف کروایا ہے، اور بنی اسرائیل کے معاملات اور بنی اسرائیل کی بیماریاں، بنی اسرائیل سے شکوے، بنی اسرائیل سے شکایتیں، جو چیزیں ہیں وہ ساری اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں بنی اسرائیل کے متعلق. تو یہاں تک بات میں سمجھانا چاہتا تھا بنی اسرائیل کے متعلق. تو یہ بات ہوگی ہماری. اب ہم یہ پانچواں مضمون بنی اسرائیل کے متعلق اس رکوع کے اندر 8 اوامر اور 4 نواہی تھے جو میں کل ذکر کر چکا ہوں. آج ہم ان 8 اوامر اور 4 نواہی کو دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا ہے. سب سے پہلا حکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. ہم اس کا ترجمہ کل دیکھ چکے ہیں، بات کو ہم سمجھ چکے ہیں. تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں. یہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا یہاں پر جو ذکر فرمایا تو اس میں سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ میری نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. کبھی کسی بھی موقع پہ پہنچ جاؤ تو میری نعمتوں کو کبھی بھولنا نہیں. یہ پہلا حکم ہے. جب بھی اللہ رب العزت کسی کو نعمت دیتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ ذکر فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ انسان عام طور پر نعمتوں کا ناشکر ہے، کہ انسان جو ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اتنا طویل ذکر فرمایا، اتنا طویل ذکر فرمایا. اس کی بہت سی وجوہات روایات میں آئی ہیں. اس لیے کہ بنی اسرائیل عام طور پر ویسی ہی قوم گزری ہے جیسے مسلمانوں کی قوم ہے. جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی یہ قوم ہے. جیسے اس قوم کے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بھرمار تھی، اس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نعمتوں کی بھرمار ہے. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے کتاب دی، ایسے ہی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی. جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نئی شریعت دی، ویسے ہی اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی. جیسے بنی اسرائیل کے اوپر نماز فرض تھی، ویسے ہی امت محمدیہ پر نماز فرض ہوئی. جیسے بنی اسرائیل کے اوپر روزہ فرض تھا،
ایسے ہی بنی اسرائیل کے اوپر روزہ فرض تھا۔ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، ویسے ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے انعامات کی ایسی بارش کی کہ ان کے معاملات کھل کے سامنے آنے لگے، ایسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کی ہے۔ پچھلے لوگوں کا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے لوگ سمجھ جائیں کہ جیسے پچھلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ویسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، ویسے ہی حالات ہمارے ساتھ بھی ہونے والے ہیں۔ لہٰذا جیسے ان کو اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کا، ناراضگی کا نشانہ بنایا تھا نافرمانی کی صورت میں، ایسے تمہیں بھی عذاب اور نافرمانی کا عذاب کا اور اپنی نشانیوں کے حوالے سے ان چیزوں کا اللہ نشانہ بنا سکتے ہیں، بس انسان کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر اس وجہ سے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ انسان کے اندر جب انسان اپنے رستے سے ہٹتا ہے، تو جب بھی انسان گمراہ ہوتا ہے تو نعمتوں کا شکران کرنے کی بجائے نعمتوں کا کفران کرنے لگتا ہے۔ شکران کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور کفران کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اذکروا نعمتی، یاد رکھو، یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ لہٰذا قرآن کا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ کی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھا کریں، اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا کا طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور ان نعمتوں کو بار بار دہرایا جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے مجھے آنکھ دیا، کان دیے، ناک دیا، زبان دی بولنے کے لیے، چکھنے کے لیے، اور ناک دی سونگنے کے لیے، زبان کے اوپر اللہ رب العزت نے لعاب دہن رکھا، اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ تو میں عام طور پہ تشریح نہیں کرتا ہوں، لیکن یہاں بہت ضروری ہے کہ مضمون بہت اہم ہے۔ دوسرا مضمون، اوفو بعہدی، اوفو بعہدی، اوفی بعہدی۔ دوسرا حکم، اوفو بعہدی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو، اس وعدے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اس سے بہت سے وعدے مراد لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا، یہ ہم نے تقریباً 2-3 روز پہلے سورہ طٰہٰ کے درس کے اندر اس وعدے کا ذکر کیا تھا، جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم وادی ایمن میں تھے، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن، جانب الطور الایمن، جانب الطور الایمن، یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 80 ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے اس وعدے کا ذکر کیا۔ بعض کے نزدیک وہ وعدہ ہے، بعض کے نزدیک وہ وعدہ ہے جو تمام انسانوں سے عہد الست کیا گیا، جو مجھ سے اور آپ سے بھی کیا گیا ہے، کہ روز قیامت اللہ رب العزت نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا، وہ وعدہ بنی اسرائیل والوں سے بھی کیا تھا۔ جب بنی اسرائیل والوں سے بھی کیا تھا تو ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو جو تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یعنی میرا وعدہ تم سے تمہیں حکومت دینے کا ہے، میرا وعدہ تمہیں سلطنت دینے کا ہے، میرا وعدہ تمہیں کامیاب کرنے کا، تو میں اپنا وہ وعدہ پورا کروں گا۔ وہ اوفو بعہدی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدی، تو تمہارے وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی میں بھی تمہارے وعدے کو، اللہ فرما رہے ہیں، میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دوسرا حکم ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اوفو بعہدی، تم میرے وعدے کو پورا کرو، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوگا، جو میں نے معنی کیا وہ بھی اس کے اندر لگتا ہے۔ اور تیسرا حکم، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرو۔
ڈر کیا ہوتا ہے اور ہیبت کیا ہوتی ہے، یہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ جو ڈر ہے یعنی ہیبت ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے، ہیبت کسی اور ذات کی نہیں ہونی چاہیے، ہیبت کسی اور ذات، بس صرف اللہ کی ذات سے ڈر ہونا چاہیے۔ یعنی آج کل تو آدمی ہر چوتھے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جادو کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹونا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو تعویذ کر دے، فلاں پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے، فلاں پیر صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو تمہاری بگڑی بنا دیں گے، بس تم ہمیں ہدیے مانڈے کرتے رہو، حلوے مانڈے لاتے رہو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، نہ ڈر صرف اور صرف اللہ کی ذات کا، اللہ کے سامنے کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، یہ تیسرا حکم ہے۔ اور پھر چوتھا حکم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور یہ حکم جیسے بنی اسرائیل کو تھا ویسے ہی ہمیں بھی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ۔ دیکھیں ایک بات بڑی اہم رہے گی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کے اندر، کہ صرف اللہ سے ڈریں۔ عام طور پہ آدمی اپنی نوکری کے حوالے سے ڈر جاتا ہے، عام طور پہ آدمی اپنی روزی کے حوالے سے ڈر جاتا ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں کہ آدمی ان چیزوں کی وجہ سے ڈر جاتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اپنے اقدار کو بدلی کر لیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہاری اقدار، تمہاری ویلیوز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا صرف اللہ سے ڈریں، صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہو، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کا خوف ہو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، آگے چوتھا حکم، تو جیسے یہ حکم ان کو ہے ویسا ہی یہ حکم ہمیں بھی ہے، اس لیے میں نے اس کو پھر سے ذکر کیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے کے آؤ، ایمان لے کے آؤ جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوا کہ یہ جو تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اللہ، اب یہ ہمارے لیے کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کی جو کلمات ہیں، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن میں تدبر کرنا سمجھ لیں، صحیح معنوں میں تدبر مطلب یہ کہ یہ آیت کا ترجمہ تو مجھے آ گیا، آیت کا معنی تو میں نے سیکھ لیا، اب یہ جو آیت ہے آج کے زمانے میں کس طرح لگ رہی ہے، کسی عالم دین کی سربراہی میں، کسی عالم دین کے ساتھ سمجھ کے اس سے آپ ڈسکس کریں کہ مجھے قرآن کی اس آیت کا یہ معنی سمجھ میں آیا ہے، اور وہ عالم دین واقعتاً کوئی عالم دین ہو، ایسا نہ ہو کہ بس اپنی رائے ہی رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی رائے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر میں کھانا کھایا، بیگم نے کدو بنائے ہوئے تھے، پھر کھانا کھایا، بیگم نے کدو بنائے ہوئے، پھر یعنی دوسرا کھانا بنتا لیکن کدو کی ترکاری لازمی بناتی تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، آپ روزانہ کدو کی ترکاری بناتی ہیں؟ تو حضرت تھانوی کے لیے فرمانے لگی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھے، مجھے یہ بات آج پتہ چلی، لہٰذا میں نے جب سبزی لانے والے سے کہہ دیا کہ جب تک بازار میں لوکی آ رہی ہے، کدو آ رہے ہیں، اس وقت تک تم روزانہ کدو لے کر آؤ، تاکہ ہمارے دسترخوان کی کچھ مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے ہو جائے۔ حضرت تھانوی وقت کے مجدد تھے، ہزاروں لاکھوں علماء حضرت تھانوی کے پاس آتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میرا ماتھا ٹھمکا، یہ اللہ کی بندی کو آج پتہ چلا ہے یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ ارے مجھے کتنی باتیں پتہ ہیں جو اللہ کے نبی کو پسند ہیں، تو میں اس کے اوپر کتنا عمل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں 3 روز تک اپنے اوپر غور کرتا رہا، 3 روز تک دیکھتا رہا اپنے اعمال کو، معاملات کو، کہ میرے یہ اعمال سنت کے مطابق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو پسندیدہ ہیں پھر تو میں اپنی اعمال کو جاری رکھوں گا، ورنہ بقیہ تمام معمولات کو ملتوی کر دیا، تمام معمولات چھوڑ دیے اور اپنے اعمال پہ غور کیا۔ تو اب اگر ہم تدبر کرنے والے ہیں، ہم کسی ایسے اللہ والے سے، کسی ایسے عالم سے جو واقعتاً علم دین سے تعلق رکھتا ہو، قرآن میں روزانہ ایک آیت پہ تدبر کریں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے،
اس سے مسائل اخذ نہ کریں، بالکل مسائل علماء کے لیے چھوڑیں، اس لیے کہ وہ اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر سے نکلتے ہیں، البتہ اس سے ہمیں سبق کیا ہو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ چلیں یہ آج کا سبق ہوا، میں اس کے اندر آپ کو بتانے والا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اس میں تدبر کریں کہ آیت کا یہ والا جو حصہ ہے، یہ آیت کا یہ والا حصہ، اس سے ہمیں یہ تو بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے نا، کہ تصدیق کرنے والی قرآن تورات کی تصدیق کرنے والی، تو یہ ہمارے لیے کیسے ہے، ذرا اس کے اوپر آپ سوچیں سمجھیں اور پھر مجھے کل سے پہلے بتائیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا قرآن میں تدبر کریں۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کہانیاں تو سوچتے رہتے ہیں نا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، تو کیوں کیا اور کیا کس وجہ سے کیا۔ اب یہاں پہ ذرا تدبر کر کے دیکھیں کہ قرآن پہ تدبر کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ چار احکامات ہو گئے، یہ چار احکامات کی بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے چار نواہی ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، سب سے پہلے منکر مت ہو جاؤ، یعنی یہود کو پتہ تھا اور وہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے لیے مدینہ آئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا، بلکہ سب سے پہلے انکار کیا، کیونکہ وہ جب انکار کریں گے تو ان کے جو پیچھے نسلیں ہیں وہ انکار کریں گی، پھر ان کے پیچھے جو نسلیں ہیں وہ انکار کریں گی، ان کے پیچھے جو نسلیں ہیں وہ انکار کریں گی، یعنی یہ اولا کافرین بھی، یعنی ان کے کفر کا فیضان سب ان کی آگے نسلوں تک پہنچے گا، ان نسلوں تک پہنچے گا، پھر یہ آگے نسلیں چلے گی، ان تک ان کے کفر کا فیضان ہوگا، پھر ان تک ان کے کفر کا فیضان ہوگا، ہر ایک تک ان کے کفر کا فیضان ہوگا، لہذا یہ اپنی نسلوں کے کفر کا ذریعہ بنیں گے جو کسی غلط کام کی ابتدا کریں گے۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ ایسے ہی یعنی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی نے کسی گناہ کی ابتدا کر دی تو اب وہ گناہ جب بھی کوئی کرتا رہے گا تو وہ اس کے کھاتے میں آتا جائے گا، وہ گناہ آتا جائے گا۔ تو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی میں یہ مضمون ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت بیچو میری آیات کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑے سے ثمن کے عوض، یعنی یہود یہ کرتے تھے کہ جو کوئی ان کو پیسے دیتا تھا ان کے پیسے لے کے اس کو مسئلہ تبدیل کر دیتے تھے، تورات میں تحریف کر دیتے تھے، بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے ثمن کے عوض اپنے قرآن مجید کو نہ بیچو، اپنی شریعت کو نہ بیچو۔ اب سمجھیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے اندر کیا معاملہ ہے۔ ہاں، ثمن قلیل کبھی تھوڑا سا پیسہ بھی ہوتا ہے، ثمن قلیل کبھی عزت بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ بچپن سے علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو اتنا سا مسئلہ نہیں آتا، اپنی اس عزت کو رکھنے کے لیے لوگوں کو مسئلہ بتا دیا جو کہ انتہائی غلط کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے فلاں مسئلہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں آتا۔ حضرت اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے، فرمایا اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا، مجھے نہیں آتا۔ 3 دن رکے، 3 دن کے بعد جب جانے لگے تو کہنے لگے حضرت مجھے فلاں ان سب نے کہا کہ اس وقت کے سب سے بڑے امام مالک ہیں، ان کو یہ مسئلہ پتہ ہوگا، آپ ان کے پاس جائیں۔ تو میں جاؤ ان کو بتا دو کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا، کہیں سے مسئلہ اگر پڑا ہوا نہیں ہے، کسی ثقہ عالم سے اگرچہ سنا ہوا ہے، مسائل کے اصول پتہ نہیں ہے، مسائل کے اصول پڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی ثقہ عالم سے اگرچہ وہ مسئلہ سنا ہوا ہے، لیکن اس مسئلے کو آگے نہ بتائیں، اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنے علم کی آگ بٹھانے کے لیے مت بتائیں۔ وَإِيَّاكُمْ، مجھ سے ڈرو، اگر نہیں ڈرو گے تو یہ حرکتیں کرو گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ التباس نہ کرنا، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپانا نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کر دیتے تھے۔ ملتبس کرنا یعنی حق کو باطل کے ساتھ آپس میں ملا دینا، حق اور باطل کو آپس میں جوڑ دیتے تھے تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے کہ آج کل بہت سے فتنے ایسے ہیں کہ وہ حق اور باطل دونوں کو اکٹھا جوڑ دیتے ہیں۔ بہت باتیں ہیں اس کے اندر، مجھے موقع بس نہیں چلتا میں کس طریقے سے سمجھاؤں۔ التباس حق بالباطل،
انشاءاللہ میں اس موضوع کے اوپر ایک پوری بات رکھوں گا، ایک پورا درس دوں گا، کیونکہ یہ ہمارا ترجمے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا متاثر ہو جائے گا۔ فی الحال اتنا سمجھ لیں، حق کو باطل کے ساتھ اس طریقے سے ملا دینا کہ نہ حق سمجھ میں آئے نہ باطل سمجھ میں آئے۔ عام طور پر جو لوگ علم دین نہیں رکھتے وہ جب مسائل بیان کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو یہود تھے یہ جان بوجھ کے ایسے کرتے تھے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور اس طرح کر کے وہ حق کو چھپاتے تھے۔ یہ چوتھی ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر اقیم الصلاۃ، بنی اسرائیل کی کامیابی کے لیے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہ آخر کیا چیز ہے نماز کہ کامیابی کے لیے جو اصول بتایا، سب سے پہلے کہا نماز ادا کرو۔ ایسے ہی جو کوئی حکمران بنے تو حکمران بننے کے بعد سب سے پہلے اس کو اصول بتایا کہ تم حکمران کی سب سے پہلی ذمہ داری اقام الصلاۃ ہے۔ حکمران کی سب سے پہلی ذمہ داری نماز کا قیام ہے۔ یہاں تو حکومت کی قیام سب سے پہلی ذمہ داری، حکمران سب سے پہلی ذمہ داری اپنی حکومت کو سیٹ کرنا سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پہ سارے لوگ اس سے صرف حکمران لیتے ہیں جو ملک کے حکمران ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے گھر کا حکمران بھی مراد ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ موضوع ہے بڑا طویل ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی آگے یہ بھی سمجھایا کہ تم ایسا کام ہرگز نہ کرو کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرو لیکن اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، جو کتاب پڑھتا رہتا ہے اس کو نیکی کا پتہ چلتا رہتا ہے، یہ اس کے اندر مضمون چھپا ہوا ہے۔ وانتم افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی جو کتاب سے عبرت حاصل کرے وہی عقل مند ہے، یعنی قرآن مجید سے عبرت حاصل کرے۔ یہ تو ان کے لیے تھا، میں اپنے لیے بات کروں، جو قرآن مجید بھی پڑھے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے تو وہ بیوقوف ہے، وہ عقل والا نہیں ہے۔ اور جو قرآن مجید پڑھے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد لوگ قرآن پڑھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں بس اصلاحی بیان سن لو، بس یہی کافی ہے۔ کتنے لوگ، آپ بتائیں اس آیت کا کیا یہ مطلب نہیں، اس آیت کا کیا یہ مطلب نہیں کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور پھر اس کو نہ سمجھے؟ یہ مطلب نکلتا نہیں، بالکل نکلتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز خاشعین کے علاوہ، خاشعین پر مشکل نہیں ہے، اس کے علاوہ سب پر مشکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کو نماز کا شوق پیدا ہے، ہمیں کتنے لوگ ہیں جو شوق سے نماز ادا کرتے ہیں۔ خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ بھی بڑا زبردست مضمون ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کو اللہ کے لقاء کے بارے میں گمان ہوتا ہے، وانہم الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ آج مجھے درس شروع کرنے میں تاخیر ہوگی تو اس وجہ سے یہاں تک چلا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔